میرا دل ہے تیرے لیے آخری قسط۔ لیکن چہرے پر موجود ناگواری اور خفگی کے تاثرات کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش کی تو اویس بڑی بے مروتی سے انہیں ٹوکتا ہوا بولا، پلیز پاپا جانی، آئی بیگ یو، آپ کسی ناپسندیدہ موضوع کو یہاں زیر بحث مت لائیں۔ میں آپ کی طبیعت کی وجہ سے مجبور ہوں، آپ مجھے کچھ بولنے پر مت اکسائیں۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر بڑے غور سے اویس لودھی کی طرف دیکھا تھا۔ کیا جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کا لہجہ اتنا مضبوط ہوتا ہے؟ کیا ظالموں کے چہرے اتنے روشن ہوتے ہیں؟ کیا ریاکاروں اور منافقوں کی آنکھوں میں اتنی چمک اور سچائی ہوتی ہے؟ وہ ایک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر مرکوز اس کی نگاہوں سے بے نیاز ان سے مخاطب تھا۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ آج نہ کبھی۔ میں جو ہوں، جیسا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ وہ اس وقت مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہی تھی جو سارے زمانے سے خفا نظر آ رہا تھا۔ اس کا اپنا دل اور دماغ اس کے حق میں گواہی دینے لگے تھے۔ وہ سچا ہے، اسی لیے اسے کسی کا ڈر نہیں۔ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کوئی اس کے اندر سے بول رہا تھا، اور وہ اپنی اب تک کی بدگمانیوں پر شرمسار بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا اس کا پچھلا رویہ میرے سامنے نہیں تھا؟ کیا وہ کبھی بھی ایسا کر سکتا تھا جیسا میں نے اسے سمجھا؟ اگر وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہوتا تو اس دن رنگے ہاتھوں دعا کے ساتھ پکڑے جانے پر بکھلا جاتا۔ وہ اپنی اور اس کی روز کی گفتگو یاد کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ سر جھکائے اپنے آپ سے الجھتی رہی تھی۔ کیا میری اس دن کی تمام بکواس پر وہ مجھے کبھی معاف کرے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا، کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اور میں نے اسے کتنی بری طرح ہرٹ کیا۔ کیا ایک سوری میری تمام بدتمیزیوں کا مداوع ہو سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے دشمنوں کی سازشوں کو سمجھے بغیر اندھا دھند ان پر اعتماد کر لیا، اور اپنی جلد بازی اور حماقت کے ہاتھوں اسے خود سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض کر دیا۔ وہ اب شاید مجھے کبھی بھی معاف نہ کرے، اور شاید مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ میری کم فہمی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ اپنی سوچوں سے گھبرا کر ان کے پاس سے کھڑی ہو گئی۔ کمرے سے نکل کر بڑے لٹے لٹے اور تھکے تھکے سے قدموں سے چلتی وہ اپنے آپ سے کہہ رہی تھی، اپنی زندگی میں کھیلنے والے خوشیوں کے اس در کو میں نے خود اپنے ہی ہاتھوں بند کر دیا۔ کیا کوئی اور بھی مجھ سے احمق اور جلد باز ہوگا؟ ابھی کیا کہیں، ابھی کیا سنیں کہ سر فصل سکوت جان، کف روز و شب پہ شرر نما، وہ جو حرف حرف چراغ تھا اسے کس ہوا نے بجھا دیا۔ کبھی لب ہی لیں گے تو پوچھنا، سر شام عہد و وصال دل، وہ نکہتوں کا ہجوم تھا اسے دست موج فراق نے، تہ خاک کب سے ملا دیا۔ کبھی گل کھلیں گے تو پوچھنا، ابھی کیا کہیں، ابھی کیا سنیں، یوں ہی خواہشوں کے فشار میں، کبھی بے سبب کبھی بے خلل، کہاں کون کس سے بچھڑ گیا، کسے کس نے کیسے گنوا دیا، کبھی پھر ملیں گے تو پوچھنا۔ وہ پارکنگ میں آ کر اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے خود کو ہمیشہ سے زیادہ تنہا اور دکھی محسوس کر رہی تھی۔ اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ پلٹے بغیر ہی اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو سے اسے پہچان گئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کبھی مجھے نہیں سمجھا، لیکن میں تمہارے چہرے پر موجود تاثرات سے
تمہارے دل کی ہر بات جان لیتا ہوں۔ مجھے تمہیں جھکانے کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کہہ دو کہ تم میرے اوپر اعتبار کرتی ہو۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ صرف اتنا ہی کہہ دو کہ تمہارے دل سے تمام شکوک دور ہو گئے ہیں، تمہیں مجھ پر یقین آ گیا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ اس سے نظریں ملانے کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی، اس لیے سر جھکا کر بولی تھی، ہاں، اس شرط پر کہ آئندہ کبھی مجھ سے بدگمان نہیں ہوگی۔ ہر شخص منافق اور دھوکے باز بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں ابھی سچی محبت اور خلوص اتنا نایاب بھی نہیں ہوا کہ ہر آدمی کو شکوک کی اینک لگا کر دیکھا جائے۔ وہ اتنی دیر میں پہلی مرتبہ مسکرایا تھا اور اس کی بات پر وہ چہرے کی سرخ پڑتی رنگت سمیت اقرار میں گردن ہلا گئی تھی۔ آج اجالا نے سچ مچ میرے گھر میں اجالا کر دیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں اسے رخصت کرا کے اپنے گھر لایا ہوں۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے آج ہی کے دن وہ مجھے پہلی مرتبہ پارک میں ملی تھی۔ تب میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی پیاری اور منفرد سی لڑکی میرے گھر میں اتنی ساری خوشیاں اور بہاریں لے کر آئے گی۔ میں خوش ہوں، بے تحاشا اور بے حساب خوش ہوں۔ میرے بچوں کو ان کی خوشیاں مل گئیں، مطمئن اور آسودہ ہو گئے، اور اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر میں کیوں نہ خوش ہوں۔ اجالا دلہن بن کر اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ کاش آج ہم لوگوں کے درمیان سبیحہ، دانیال اور سبین بھی ہوتے تو ہماری خوشیاں دوبالا ہو جاتیں۔ خیر، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ اس نے مجھے بے حد نوازا ہے۔ میرا اویس اور میری اجالا میرے پاس ہیں۔ میرا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس گھر میں کہے گونجا کریں گے۔ میرے بچے اپنی زندگی خوشگوار انداز میں بسر کریں گے، اور میں انہیں ہنستا مسکراتا دیکھ کر اپنے رب کا شکریہ ادا کیا کروں گا۔ کچھ عرصہ پہلے تک مجھے یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اجالا اور اویس کے بیچ اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور میرے سمجھانے بجھانے کا دونوں ہی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اگر بچوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اجالا اور اویس دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح تھے۔ اجالا، جس نے اپنے خونی رشتوں کی بے اعتباری اور ناقدری کا دکھ اٹھایا ہوا تھا، کیسے کسی اور پر بھروسہ کر لیتی، اور اویس اپنے جذبوں میں سچا تھا، اس لیے وہ کیوں جھک جاتا۔ ان دونوں کے رویے اپنی جگہ درست تھے، لیکن میں اپنے بچوں کو ایک دوسرے سے ناراض، انا کا پرچم بلند کیے کیسے دیکھتا رہتا، خاموش تماشائی بنا اپنے بچوں کی بربادی دیکھتا رہتا۔ وہ ناخوش تھے، ایک دوسرے سے خفا تھے، اور میں دونوں میں سے کسی کو بھی سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور وہ جو مثل مشہور ہے کہ جوان گھر سے بھاگنے سے ڈرتا ہے اور بوڑھا مرنے سے، سو اسی مثل پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں نے ایک ڈرامہ تیار کیا۔ اس ڈرامے میں میرے ساتھ اخلاق اور بخاری نے بھی اپنا کردار نہایت عمدگی سے نبھایا۔ اجالا تو خیر ہے ہی سیدھی سادی اور معصوم، اصل خطرہ تو ویسے تھا۔ وہ آخر میرا پوتا ہے، اس کی زیرک اور تیز فہم نظروں سے مجھے خوف تھا، لیکن آخر میں اس کا دادا ہوں۔ ایسی کامیاب اداکاری کی کہ اس کے فرشتے بھی اصل حقیقت نہیں جان سکے ہوں گے۔ اخلاق کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ پہلے اویس کو روتے ہوئے فون کرے، پھر جب وہ مجھے ہاسپٹل لے جائے تو اجالا کو۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملوانے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا میرے پاس۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری ترکیب کامیاب رہی۔ اب دونوں کے بیچ موجود تمام شکوک اور ناراضگیوں کی دھند چھٹ گئی۔ اپنی اس چالاکی کا تو میں انہیں کبھی بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا، ورنہ وہ آئندہ کبھی بھی میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے۔
اپنے آشیانے کی حفاظت میں نے بخیر و خوبی کر لی، اور میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں جس نے میرے بچوں کو ان کی روٹھی ہوئی خوشیاں لٹا دیں۔ میری دعا ہے کہ اویس اور اجالا کے بیچ اب کبھی کوئی دعا، کوئی ماریا نہ آئے، اگر آئے بھی تو وہ ہر سازش دشمنی کو ناکام بنا دے۔ یا رب العالمین، میرے بچوں کو سدا خوش اور آباد رکھنا، انہیں کبھی کوئی دکھ نہ پہنچے، انہیں حاسدوں کے حسد اور شر پسندوں کے شر سے بچانا، وہ ہمیشہ ایک دوسرے پر اعتبار کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، انہیں کبھی کوئی دکھ چھو کر بھی نہ گزرے۔ آمین ثم آمین۔ ختم شدہ۔